نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی ایک تو وجہ بنیادی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثین سے علم حاصل کرتا ہے، اور یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبادت اور اللہ پروردگار کے مشاہدے کا ہے۔ جتنی نیت اونچی ہوتی ہے اتنا اس کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستحسن، خوب اور اچھا ہوتا ہے۔ نیت گندی ہے تو عمل ظاہری کتنا بھی وہ اچھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل کی ذرا وقت نہیں ہوتی۔ کرنے والا اپنی زندگی ضائع برباد کرتا ہے، اور ارد گرد ماحول اس کا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بس نہیں چلتا، پریشانی میں اضافہ اور عارضی زندگی ضائع برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے لیے دعا کرو تو پہلے اپنے لیے دعا کرو، اور جب کسی کا بھلا کرو تو وہ نیکی میں بھلا کرو۔ جب تک کوئی نیکی میں بھلا کرنا نہیں جانتا اسے علم ہوتا ہی نہیں۔ کس کا علم نہیں ہوتا؟ اسے علم کسی کے بھلے کا نہیں ہوتا کہ اس کا بھلا کیا ہے۔ اور جب تک کسی کے بھلے کا نہ پتہ چل جائے اس وقت تک اگر وہ اس کے بھلے کے علاوہ اس کے بھلے کرنے میں لگا ہوا ہے تو جس کا بھلا کرنے کی ضرورت اس کا تو بیچارے کا بھلا ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی۔ ایسا محتاج بیچارہ، ایسا مفلوج مریض بیچارہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، اور خود بھلا ہوتا ہے نیکی میں۔ نیکی کے بغیر بھلا ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا بھلا کرتا ہے وہ بھلا کرنے کے قابل نہیں ہوتا کہ اس کا بھلا ہی نہیں جانتا کہ بھلا کیا ہے، اور خود بیچارہ نیکی سے محروم ہوتا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ اس زندگی والا اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی اقربا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ یہ برائی ہوتی ہے، بھلا نہیں ہوتا۔ بچے کو جب بھلائی میں پیسے دیتے ہیں تو وہ فیس ہوتی ہے، اور جب بچے کی عادتیں بگاڑنے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو وہ برائی ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کا بھلا جو اللہ نے رکھا ہے وہ بھلا بندہ نہ کرے اور دوسرے بھلے اس کے کرنا شروع کر دیں جو وہ چاہتا ہے۔ وہ تو جاہل ہے، وہ تو کمسن ہے، بچہ ہے، اسے تو پتہ کچھ نہیں ہے، اور جس نے بھلا کرنا ہے
وہ بھلا نہیں کرتا، کون بھلا کرے گا بتاؤ؟ فتابعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات جو یہ ہے کہ کسی کے لیے دعا کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو، اور جب کسی کا بھلا کرنے لگو تو بھائی اپنا بھلا تو کرو نا، ورنہ بھلا اس کا کیا ہے، اس کے ساتھ تو کر دیا برائی، تو اپنے لیے بھلا جو ہے وہ بھلائی ہے، نیکی ہے، وہ اس نے اپنے ساتھ کی نہیں۔ دعائیں دوسروں کے لیے مانگتا ہے تو اپنے لیے کیا مانگتا ہے؟ بد دعائیں مانگتا ہے۔ جب کوئی کسی کے لیے دعائیں مانگتا ہے تو وہ دعاؤں میں اس کا بھلا کرنا چاہ رہا ہے، اور جب اللہ پروردگار نے اسے جان اور مال دیا ہوا ہے تو دعاؤں میں تو بھلا کرتا ہے، جان اور مال میں کیوں بھلا نہیں کرتا؟ کیونکہ جب تک جان اور مال یہ خرچ نہیں کیا جا سکتا اس وقت تو نیکی ہوتی نہیں۔ کبھی یہ بھی سیکھا ہے اور سکھایا ہے آگے کہ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی میں جان اور مال یہ دونوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے لیے دعا کی ہے تو ایک ہی دعا کریں گے نا کہ یا اللہ پروردگار اس کو بھلائی دے دے۔ بھلائی جب اسے مل جائے گی، نیکی جب اسے مل جائے گی، فتابعونی کو جب وہ پا جائے گا، اب وہ کیا کرے گا؟ پہلے اپنے لیے دعا کرے گا جو کہ بھلائی کی دعا ہوگی، نیکی کی دعا ہوگی، اور جب پھر نیکی کرے گا، جان اور مال اپنا خرچ کرے گا، مخلوق کے لیے ہوگا، اقربا کے لیے ہوگا، اللہ کے بندے کے لیے ہوگا۔ اللہ کے لیے تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ہم نیکی کریں، نیکی تو اللہ ہمارے لیے کر رہا ہے، نیکی تو اس نے ہمارے لیے فرمائی ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے بھلے دیے ہیں، اپنی جان سے بھلے دیے ہیں، اور بھلے دینے میں اللہ پروردگار نے ہمارے بھلوں کو جانا ہے۔ بھلا میرا کرنا ہے، اللہ نے ہو جائے کسی اور کا، میرا تو بھلا نہیں نہ ہوا، بے شک مجھے قیامت تک کی زندگی کیوں نہ ملی ہوئی ہو۔ اگر کسی کا بھلا کرنا ہے تو اس کا بھلا جاننا ضروری ہے، اور اگر اپنا بھلا کرنا ہے تو اپنی بھلائی جاننا بڑا ضروری ہے۔ اگر اپنی وہ بھلائی نہیں ہوتی، دوسرے کا بھلا ہو جاتا ہے تو دوسرے کے لیے تو دعا مانگتا ہے جنتی اللہ اسے کر دے، اپنے لیے تو جہنمی ہو رہا ہے۔ اور کچھ تو انصاف کرو نا۔ اور جو انصاف نہیں کرتا وہ تو بڑا پاگل ہے، غصے میں آ جائے تب بڑا پاگل ہے، اور خوشی سرور میں آ جائے تب بڑا پاگل ہے۔ اس نے حاصل کیا ہے؟ انصاف کرنے والا اپنی حالت کیفیت صورت کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک ہی چیز جانتا ہے، انصاف کیا ہے، اور انصاف کرنے میں نے انصاف کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ اور جب انصاف کرنا ہے اور کوئی چیز کر دیتا ہے، یہ منع آیا۔ جب کسی کا بھلا کرنا ہے اور کوئی چیز کر دیتا ہے، یہ منع آیا ہے۔ اور جب اپنے لیے بھلائی لینی ہے، نیکی کرنی ہے، تو یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ تو منع آیا۔ پوری زندگی منع میں گزر جائے، جو منع کیا ہے اس سے منع نہ ہو، وہ منع کرتا رہے، اور ہم منع نہ ہو، وہ منع کرتا رہے، ہم منع نہ ہو، وہ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ دوسروں کے لیے دعائیں ہیں اور اپنے لیے بد دعائیں ہیں، دوسروں کے لیے بھلائی ہے اور اپنے لیے بے بھلائی ہے، بغیر بھلائی کے ہے، ایسے نہیں ہے۔ فتابعونی کے اندر سب سے پہلے نیکی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ فتابعونی ہے نیکی۔ جس نے آج تک اس بات کو جاننے میں لگا دی ہے کہ نیکی کیا ہے، وہی نیکی کر سکتا ہے۔
جاننے میں لگا رہا ہے، نیکی کا بھی پتہ نہیں چلا، یہ بھی نیکی ہے۔ جاننے میں لگا رہا ہے جان اور اپنا مال، یہ بھی نیکی ہے۔ اور جاننے میں جو پتہ چلا جاتا ہے کامیابی ناکامی، یہ غرض ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ گھر لوٹ کے واپس آ گیا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جان چلی گئی، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی اللہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا بھلا نہیں جانتا اور اس کا بھلا کرتا ہے، اسے کیا پتا، بھلا تو اللہ کرتا ہے۔ میں اور آپ کون ہیں کسی کا بھلا کریں گے؟ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں اور ایک کا بھلا کرنا چاہیں اور اللہ پروردگار اس کا بھلا نہ کریں، کوئی ہے ہم میں سے سارے اکٹھے جو ہو کر آ گئے ہیں کہ ہم اس کا بھلا کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ نہیں بھلا ہو سکتا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ اس کا بھلا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ بھلا کرنے کے لیے اسے جان اور مال بھی دے دیتا ہے، اور جان مال کی عطا میں اسے جو بھلائی دیتا ہے اس میں وہ ہر ایک کا بھلا کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ پتہ بھی ہونے کی بات ہے۔ دوسروں کے لیے دعائیں ہیں اور اپنے لیے بد دعا ہے۔ اور یہ کس پنڈ میں جانا ہے؟ یہ تو کوئی ایسا پنڈ نہیں ہے جو اللہ والا ہو، یہ تو سارے کفرستان کے پنڈ ہیں۔ اللہ والا پنڈ اگر ہے تو فطری ہوگا۔ اللہ والا اگر کوئی پنڈ ہے جدھر ہم رہ رہے ہیں، جہالت میں رہ رہے ہیں نا، وہ حکمی ہوگا یا تعلیمی ہوگا یا علمی ہوگا۔ علم میں یا وہ حکمی علم کا ہوگا، اقربا ہوں گے، مخلوق ہوگی۔ اقربا میں اونچا ماں باپ ہوں گے، اونچے ماں باپ میں اونچا اللہ کا بندہ ہوگا۔ یہ حکمی علم کی تکمیل ادھر ہی ہے۔ اور اگر کوئی حکمی علم حاصل نہیں کرتا، مشاہداتی علم میں وہ داخل ہوتا ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟ ہمیں تو آج تک اس نیکی کا نہیں پتا چلا۔ اسے کیا پتا ماں باپ کیا ہیں، اسے کیا پتا اقربا کیسے ہوئے ہیں، اسے کیا پتا کہ خالق کی مخلوق کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں کیسا بھلا کرنے چلا ہے۔ یہ بھلا تو مخلوق میں کیا جاتا ہے جسے خالق کا پتہ ہوتا ہے۔ شیطان کا کوئی ہے جو بھلا کرنے چلا ہے؟ اللہ والا شیطان کا بھلا کرتا ہے؟ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ خالق و مالک نے اس کا بھلا کیا، اس نے خالق و مالک نے جو بھلائی اس کے ساتھ کی اس کا انکار کر دیا۔ جو خالق و مالک کی بھلائی نہیں لیتا، مجھے اور آپ کو جو بھلائی اللہ نے دی ہے وہ کون سی ہے؟ جان اور مال دو یہ دی ہیں۔ وہ اللہ کی بھلائی تو لیتا نہیں، اسے جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جو حقیقی بھلائی ہے وہ میری اور آپ کی بھلائی کو کیا جانے؟ جان اور مال میرا اسے کیا فائدہ دے گا؟ کیا اس کے پاس جان نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس قیامت تک مال نہیں ہے؟ میرا اگر مال اور جان کا رہنا اس دنیا میں موجود ہے تو وہ میری عمر ہے، میرا گزارا ہے۔ میری عمر میرے گزارے کا اس کو کیا فائدہ؟ اس کے پاس تو اپنا ہے۔ میری نیکی وہ کیوں دے گا؟ اسے ضرورت نہیں ہے۔ اور جس نیکی کی بھلائی کی اسے ضرورت ہے اس کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں جس کا بھلا کرنے لگا ہوں اس کا بھلا کیا ہے، سچی بات میں عرض کرتا ہوں وہ فتح بھی ہونی نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ چلو نہیں جانتا، اور جاننے کے لیے تو میدان میں نکلا ہو نا، جاننے کے لیے تو گھر سے نکلا ہو نا۔ یہ جاننے کے لیے جو نکلا ہے نہیں بھی جانتا، اس کا جو وقت ہے یعنی وقتی نیکی اسے حاصل ہو رہی ہے۔ یہ وقتی نیکی والا حکمی نیکی میں داخل ہوتا ہے،
ہو جائے تو پھر بھی کامیاب ہے، نہ ہو سکے پھر بھی کامیاب، وقتی نیکی میں تو لگا ہوا ہے۔ یہ حکمی نیکی والا تعلیمی نیکی میں داخل ہوتا ہے، تعلیمی نیکی والا علمی نیکی میں داخل ہوتا ہے۔ داخل ہو جائے پھر ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا غازی ہے یا شہید ہے، جو بھی ہے غازی ہو گیا یا شہید ہو گیا۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے بندوں میں چلا گیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، جنت میں کیا رہ گیا اس سے؟ وہ تو اللہ کی چاہت تھی نا، کسی کو غازی کر دیا، کسی کو شہید کر دیا۔ فرمایا اللہ پروردگار میں اپنی چاہت میں، میری چاہت یہ ہے کہ تمام گھر والیوں کے ساتھ ایک سا برتاؤ کروں، یہ میری چاہت ہے۔ میری محبت جو ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی کو غازی کر دیا، کسی کو شہید کر دیا، یہ تو اللہ کی چاہت ہے۔ یحببکم اللہ میں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جو جاننے نکلا ہے، ابھی ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، جو جان دینے نکلا ہے ابھی ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، جان دینے نکلا ہے، اللہ کی چاہت یہ غازی ہو جائے، واپس آ گیا ہے، محبت مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ اور جیسے کام ہوتا ہے ویسے کوئی نہیں دھیان کرتا، لگا پڑا اپنے عمل میں، لگا پڑا اپنے عمل میں، اور وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ نہ نیکی ہے، نہ اپنی بھلائی ہے، اور نہ یہ اپنی بھلائی رکھنے والا دوسرے کا بھلا کر سکتا ہے، اپنی بھلائی تو رکھتا نہیں، اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں، دوسرے کو پتہ نہیں کیا دینے چلا ہے، بس ایک ہی اس کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے ہاں اونچے مقام والا ہو جاؤں، جو اللہ کرتا وہی کر کے ہو جائے گا تو، یا فتح بھی انہی کے اندر ہوگا، یہ آج تک نہیں اس کے کان میں شیطان نے ڈلنے دیا۔ کیوں؟ وہ کب چاہے گا کہ شیطان کب چاہے گا کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ نبی کے ساتھ ہو جائے؟ وہ تو یہی چاہے گا میں ان کو گمراہ کروں، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں، اور یہ کس کے ساتھ ہو جائے؟ میرے ساتھ ہو جائے۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جو اللہ پروردگار کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، سنت کی یہ تعلیم ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اگر بھلائی کرنی ہے تو دعائیں کر کر کے بھلائی نہیں ہوتی کسی کی، کہ جی دعائیں میں کرتا ہوں تو تیری بھلائی ہو جائے گی۔ یہ بھلا ہے دعاؤں میں، یہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ یہ شفا ہے، کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تیرا اور میرا کام کیا کرتا ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کروں، جس طرح اسی طرح پہلے اپنے لیے نیکی کروں۔ میری نیکی جو میں کروں گا اس نیکی میں اس کا بھلا ہوگا، لیکن پہلے اس کا بھلا جاننا ضروری ہے۔ یہ دیکھ لو فتح بیونی میں جو بھلا بتایا گیا، ماں باپ کا بھلا بتایا گیا، وہ بھی تمہیں بھلا اپنا بتائیں گے۔ اقربا کا بھلا بتایا گیا ہے، وہ بھی تمہیں اپنا پتہ بتائیں گے، بھلا بتائیں گے۔ اللہ کے بندے کا بھلا بتایا گیا ہے کہ ان سے بھلائی کرو، وہ بھی اپنا بھلا بتائیں گے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھلا کرو، وہ بھی اپنا بھلا بتائیں گے، لیکن ان کانوں سے وہ آواز سنائی نہیں دے گی، ان آنکھوں سے وہ بھلا نظر نہیں آئے گا، اس زبان سے وہ آپ کو بھلا نہیں بتائیں گے، وہ چپ شاہ ہیں، بس سفید لباس ہے ان پر۔ یہ بھی ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، لیکن جب دیکھنے جاتے ہیں بھلا تو اس کا ہم جانتے نہیں کہ نہ آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، نہ کان سننے کے قابل ہوتے ہیں، نہ زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے۔ سفید لباس ہمیں ان پہ نظر نہیں آتا، مسکین بھی ہوتے ہیں، محتاج بھی ہوتے ہیں، بھلے کے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ سفید لباس تو کہیں نظر نہیں آتا جی سفید پوش ہے۔
جو ہم نے پھر سمجھا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. یہ کمائی ہے دین کی. یہ ہم نے دین میں داخل ہو کے علم الہی حاصل کیا ہے. یا اپنی جان پر ظلم کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کسی کے عملوں پر نہ جاؤ. ہم نے ہر چیز اپنے عمل اور اس کے عمل سے تلاش کر لی ہے، اور فتبعونی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فتبعونی میں یہ سارا بتایا جا رہا ہے. دوسرے کا بھلا وہی کر سکتا ہے جو پہلے اس کا بھلا جانتا ہے. تو پہلے اس کا بھلا تو جان لو. بچوں کا بھلا کیا ہے اور میرے بچوں کا بھلا کیا ہے، مخلوق کا بھلا کیا ہے، اور میرا بھلا مخلوق ہونے کے ناطے کیا ہے. ماں باپ کا بھلا کیا ہے، اور میں ماں باپ کی اولاد ہوں، اولاد ہونے کے ناطے میرا بھلا کیا ہے. اللہ کے بندے کا بھلا کیا ہے، اور میرا شاگرد ہونے کے ناطے میرا بھلا کیا ہے. دعا تو بعد میں کرنا نا، دعا بعد میں کر لینا. پہلے نماز پڑھ لو، پہلے روزہ رکھ لو، پہلے نیکی حاصل کر لو. نیکی میں کسی کا بھلا کرنا، ورنہ یہ بھلا ہمارے گلے پڑ جائے گا. یہ بھلا الٹا ہوگا، اور ایسا بھلا یہ الٹا پڑے گا کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹا ہو کے باپ والی باتیں کرے گا، اقربا ہو کے دشمنوں والی باتیں کریں گے. اللہ کا بندہ ہو کے وہ جہنم کی حجت بن جائے گا. اس کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ گے. لو کرو بات. یہ ہے نہ کسی کا بھلا جاننا اور نہ کسی کا بھلا کرنا. دعائیں کرنے سے کبھی اولاد ہو جاتی ہے؟ نکاح کرنا پڑتا ہے. نکاح کے بغیر اولاد نہیں ہوتی. بغیر دوائی کرے آرام نہیں آتا. بغیر کھائے پیے یہ پیٹ لالو کھیت نہیں بھرتا. اور بغیر سنت کی تعلیم کے یہ خواہش اور یہ عمل، خواہش میں عمل ہوتا ہے، یہ خواہش اور عمل نہیں جاتے. یہ جو ہم اپنا سر پھوڑ رہے ہیں اور بھینس کے سامنے بین بجا رہے ہیں، اس کا دودھ کوئی نہیں بڑھ جائے گا، لیکن ہمارا وقت ضائع برباد ہو جائے گا. سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو. اللہ پروردگار مجھے اپنا بھلا، وہ جو تو نے میرے لیے بھلا بنایا ہے، وہ کرنے کی توفیق دے. توفیق کی دعا مانگ کے آپ کا وہ بھلا جو اللہ نے بھلا بنایا ہو نہیں سکتا. یہ بات کی بات ہے، یہ بھی جانو. جیسے کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ پروردگار تو نے مجھے جوان کر دیا ہے، مجھے نیک جوڑا دے دے. نکاح کرنا پڑے گا کہ بغیر نکاح کے نیک جوڑا مل جائے گا؟ بغیر نکاح کے تو بدماش جوڑا ہو جائے گا. یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا جوڑا ہو جائے گا. دعا مانگ کے فارغ ہو گیا یہ. اللہ مجھے وہ بھلا دے دے جو تو میرا بھلا چاہتا ہے. دعا مانگ کے فارغ ہو گیا. وہ بھائی فتبعونی ہے نیکی کی تعلیم. اللہ جو بھلا کرتا ہے وہ بھی نیکی میں کرتا ہے کہ اللہ نیک ہے، اور میں جو اپنا بھلا کرتا ہوں میں بھی نیکی میں اپنا بھلا کرنے کے قابل ہوں. اللہ نیکی میں کرتا ہے تو میں نیکی میں کرنے کے قابل ہوں، ورنہ بھلا ہو ہی نہیں سکتا. بھلا نہیں ہو سکتا. پہلے اپنے لیے دعا کرو. جو دعا کی ہے وہ اب چاہو کہ اللہ پروردگار مجھ پر وہی میرا حال کر دے. دعا کی ہے میں جوان ہو گیا ہوں، اللہ مجھے نیک جوڑا دے دے. اب نیک جوڑا اللہ نے حکم نکاح میں رکھا ہوا ہے. اس کی سیرت دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، اس کا مال دیکھو، اس کا حسن و جمال دیکھو. یہ کس نے کرنا ہے؟
فتابعونی کرنے والے نے کرنا، دوسرا کر ہی نہیں سکتا. بھلا اب میں آج آپ کو فتابعونی کے اندر بھلا بتانے لگا ہوں کہ بھلے کا پتہ کیسے چلتا ہے. مخلوق میں رہتے ہوئے بھلا جو ہے، اقربا میں رہتے ہوئے بھلا جو ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ رہتے ہوئے جو بھلا ہے، اس بھلے کا جاننا ضروری ہے. جب تک کوئی کسی کا بھلا نہیں جانتا وہ خود نیکی نہیں رکھتا، اور جو خود نیکی نہیں رکھتا اس کا جینا مرنا جو ہے جہالت پر ہے. کیا اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایسی زندگی گزارے، یا یہ بہتر ہے اسے 3 طلاق دے دیں؟ 3 طلاق دینے کے بعد وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے ہمیشہ کے لیے نہیں، تو کس کے لیے حرام ہو جاتی ہے؟ جس نے طلاق دی ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہو جائے، قیامت آنے سے پہلے پہلے اس نے طلاق 3 کیوں دی ہے؟ اس کی چاہت جو ہے بے حیا ہے کہ پہلے کسی کے پاس جائے اور پھر تیرے پاس دوبارہ واپس ہے. بے حیا ہے نا، بے غیرت ہے. قیامت تک حرام ہو جاتی. 3 طلاق دینا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تو بھلا کرنے نکلا ہے اور تیرے پاس بھلائی ہے ہی نہیں. اپنے لیے دعا پہلے کر لینا. جب مخلوق کا بھلا کرنا ہے تو اس کا بھلا بس اتنا ہی ہے کہ جب اس کا بھلا کرو، فطری عمل جو وہ نہیں کر سکتا وہ کرنے کے قابل ہو جائے. اندھا ہے، راستہ پار نہیں کر سکتا، اسے راستہ پار کرا دو. ضعیف ہے، کمزور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے کھڑا کر دو. بغیر کھائے پیے بھوک پیاس میں یہ سبب ہے، یہ ریزن ہے، مرنے لگا ہے، اسے کھلا پلا کے جان میں لے آؤ. یہ بھلا ہے مخلوق کا، یہ بھلا ہے مخلوق کا. ڈھونڈتے نہیں پھرنا کہ ہسپتالوں میں پہنچ جاؤ، ان کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہو. ڈھونڈتے نہیں پھرنا. جو آپ کے محلے کا کتا ہے، آپ کے محلے کی بلی ہے، جو آپ کے گھر میں آ گئی ہے، اس کتے کی، اس بلی کی فطری مدد کی جا سکتی ہے. اس عورت کی فطری مدد کی جا سکتی ہے جو آپ کے محلے کی ہے، کیونکہ آپ کو سارا پتہ ہے. لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ فطری عمل وہ کر نہیں سکتا اور آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ کرنے کے قابل ہو جائے گا. بس یہ دیکھنا. ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ہوتی محلے کی وہ عورت ہے، بنا اسے اپنی بہن لیتے ہیں. جو اللہ نے بہن بنائی ہے اس پر مطمئن نہیں ہوتے. ہوتی وہ اجنبیہ ہے، اسے ضرورت جس چیز کی نہیں ہوتی وہ اسے کھڑا کرنے لگ جاتے ہیں، اسے سہارا دینے. وہ ڈوب رہی ہے جو تو اسے سہارا دے کے باہر نکالنا چاہتا ہے. بھلا جتنا کرنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا، اسے نیکی کرنے کے قابل کرنا ہے. بس سانس لینا اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم میں مرنا، بھوک پیاس سے مرنا یہ نیکی نہیں ہوتا. اس لیے اسے فطری مدد میں فطری عمل بخشا ہے. بس جتنا میں کر سکتا ہوں.
مخلوق ہے نا، اس کا بھلا ہم نے کرنا ہے تاکہ وہ نیکی کے حصول میں کامیاب ہو جائے، نیکی کے حصول میں کامیاب ہو جائے۔ اور اگر آپ اس سے بھلا کرتے ہیں، وہ آپ سے برائی کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ بھلا کر سکتے ہیں اور پہلے جو کیا ہے اتنا کا آپ نے کرنا ہے بس۔ وہ برائی کرتا ہے نا، وہ آگے نیکی کے حصول کے لیے آپ نے اسے بھلا کیا ہے، نہیں اگر وہ کرتا تو آپ نے جتنا کرنا تھا کر لیا ہے، دوبارہ ضرورت پیش آئے گی، وہ توبہ کرے گا، دوبارہ مرنے لگے گا بغیر لقمے حلال سے، تو پھر اسے ہم دے دیں گے، کیا ہو گیا؟ اللہ بھی تو دے رہا ہے نا۔ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ نیکی میں کر رہے ہیں کہ وہ بھی نیک ہو جائے۔ یہ ہے راستے میں کسی کو دیکھا سائیکل سے گر گیا ہے تو جا کے اسے اٹھانا ہے، اس کے سائیکل کو کھڑا کرنا ہے، اس کی فطری مدد تعاون کرنا ہے، اس کا بھلا فطری کرنا ہے کہ وہ دوبارہ فطری عمل کرنے کے قابل ہو جائے۔ میں وقتی کروں گا، آپ وقتی کریں گے، وقتی گلی محلے کا وقتی فطری عمل ہوگا، انہوں بس سنبھول کے فارغ کر دینا۔ آگے حکمی کون کرے گا؟ جس کا وہ بیٹا ہے، جس کی وہ بیوی ہے، جس کا وہ باپ ہے، جس کی وہ ماں ہے، حکمی وہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ ہم صرف اتنا بھلا کریں گے کہ اس کے بھلے میں فطری عمل جو اس سے نہیں ہو سکتا اس وقت وقتی، وہ وقتی ہم اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اٹھ کے اس کے گھر ہی چلے جائیں گے اور دوسروں کی ڈیوٹیاں خود سنبھال لیں گے، مت ماری گئی ہے۔ یہ ہے فطری عمل میں مدد، یہ ہے فطری عمل میں بھلا۔ نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ نہ ہو کہ بھلے سے آگے نیکی کرنے چل پڑیں اور تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کے چلا جائے، پھر تمہارے گھر میں ٹیلی فون آئے، تم نہ آؤ کہ 1 کروڑ روپیہ بھیج دو۔ یہ اللہ نے بتایا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور جدھر وہ فطری بھلے میں آپ کو اپنی آغوش میں لینا چاہے تو وہاں سے اپنا سائیکل موڑ لو۔ کوٹھی کے سامنے ایک لڑکی اجنبیہ، مجھے مار دیا، مجھے مار رہے ہیں، اس طرح آوازیں نکال رہی تھی۔ دور سے جب دیکھا، وہاں سے سائیکل کو موڑ لیا۔ اور 1-2 دن میں یہ خبر پڑی کہ وہ لڑکیاں اس طرح لوگوں کو پھنسا کے، وہ پھر اندر جو کوٹھی میں ہوتے تھے چھپے بیٹھے، جب دیکھتے کہ وہ پھائی میں آ گیا ہے، چوگا جو ڈالا ہے ہم نے وہ کام آ گیا، وہ باہر نکل کے آتے، اس کو اٹھا کے اندر لے جاتے، اندر جا کے اس کی جیب سارا کچھ جو خالی کرنے والی چیز ہے وہ خالی کر دیتے۔ ہر بات کی سمجھ ہے۔ ادھر جا کے کیا مدد کرنے چلے تھے مجھے بتاؤ؟ نہیں، کیا مدد کرنے چلے تھے؟ واپس کرو سائیکل کو، جا کے تھانے میں اطلاع دو کہ میں نے یہ دیکھا ہے، وہ جا کے کرے جس کا کام بنتا ہے۔ بچہ گم ہو گیا ہے، واٹس ایپ میں بھیجا جا رہا ہے کہ اسے شیئر کرو جتنا کر سکتے ہو۔ تیری مت ماری گئی، ہمارا کام ہے شیئر کرنا۔ مسجد میں آگے نماز پڑھنی ہوتی ہے، ادھر آگے کوئی تجارت کا کام شروع کر دے، کیا ہمیں نہیں پتا چلتا وہ کیا کر رہا ہے؟ مخلوق میں بیٹھ کر وقتی اس کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ فطری عمل اس سے کوئی نہیں ادا ہو رہا، اس کے ساتھ مل کے وہ ادا کر دے۔ کیا ہوا؟ میرا بھی فطری عمل ہے، اس کا بھی فطری عمل ہے، میں بھی کھانے لگا ہوں، وہ بھی کھانے سے محروم ہے، تو میں جو کھانے لگا ہوں اس میں سے اس کو بھی کھانا دے دیتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ اٹھ کے گھر چلا گیا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پھر برائی کرتا ہے، جب اسے ہوش آ جاتا ہے مجھے برائی مجھ سے کرتا ہے، تو بھئی ہم نے اس کے ساتھ اب کوئی برائی نہیں کرنی، پہلے جو بھلا کیا ہے، جب کبھی پھر اللہ کسی مخلوق کے ساتھ وہی بھلا دے گا ہم پھر کر دیں گے،
اور اب ہمیں پتہ ہو گیا، اب ہمیں علم ہو گیا. جب وہ ہم سے اب برائی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا، وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ برائی کر ہی نہیں سکتا. ہم اس کے ساتھ ہی نہیں گئے. ہم پہلے بھی بازار میں سب کے سامنے موجود اس کے ساتھ وقتی بھلا کر رہے ہیں. کون سا بھلا؟ وقتی بھلا کر رہے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کر گلی محلے والے کے ساتھ، بلی کتے کے ساتھ وقتی بھلا کر رہے ہیں. ہم اس بھلے سے آگے گئے ہی نہیں، وہ ہمارا کیا کر لیں گے. اور اگر وہ بازار میں کرنے کے قابل ہے تو ویسے ہی میں بازار میں جاتا، ویسے ہی وہ کرنے کے قابل ہے. اس کا مقابلہ پھر اور ہے. یہ ہے فطری عمل میں کسی کے ساتھ بھلا کرنا. دوسرا بھلا حکمی عمل میں بھلا ہوتا ہے. وہ حکم پورا کرنا چاہتا ہے، آپ سے بھلا لیتا ہے، آپ بھلا اس کا کر دیں. جب وہ دعوت پہ آپ کو بلائے آپ چلے جائیں، جب وہ جنازے پہ بلائے آپ چلے جائیں، جب کوئی دنیا کا معاملہ ہو اللہ نے حکم دیا وہ آپ کر دیں. کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اس لیے تو جنازے پہ نہیں بلایا تھا، دعوت اس لیے تو نہیں دی تھی کہ دعوت کھلا کے جنازہ پڑھوا کے بعد میں تو سے اس نے کوئی پیسے لینے ہیں. اس نے پیسے تو نہیں لینے. اگر مولوی صاحب کوئی جنازے کے پیسے لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جنازہ پڑھانے کے بعد پیسے دے گا نا مولوی صاحب. اور اگر آپ کی کسی نے دعوت کی ہے تو کھانا ہی کھلائے گا نا، پیسے تو نہیں نہ دے گا. یہ حکمی مدد، حکمی تعاون ہے. اور اگر کوئی اسے آگے بڑھے گا، اس کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دے گا، تو نیکی تو نے کی ہے، اللہ نے کب کہا تھا تجھے؟ یہ تو نے نیکی کی. نیکی تو جان اور مال خرچ کرنے سے ہوتی ہے. نیکی تو ویسے کوئی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ جان اور مال، اللہ نے یہ دو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں پہلے، اور اس کے بعد ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ ان سے جان اور مال خرید لیتا ہے جنت کے بدلے. پھر ہم نیکی کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور جب نیکی کرنی ہے تو نیکی استاد اپنے شاگرد کے ساتھ کرے گا. یہ نیکی کی تعلیم ہوتی ہے. اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گی. یہ سارا جہان جو ہے نیکی اللہ کے بندے کے ساتھ کرے گا، تب یہ نیکی اللہ کے لیے ہو جائے گی. کہ اللہ بھی بے عیبی میں نیکی کرتا ہے، عیب کوئی نہیں ہے اللہ میں. اور نیکی بے عیبی میں کی جاتی ہے، اور جس نیکی میں عیب آ جائے وہ نیکی نہیں ہوتی. اللہ جب بھی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ بے عیب نیکی ہوتی ہے، وہاں برائی کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا. اور جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہاں برائی ہو ہی نہیں سکتی. کیسے وہ برائی کر لے گا ہمارے ساتھ؟ ہم نے تو اس کے ساتھ نیکی کی ہے. اور جب ہم نیکی کرتے ہیں برائی کرنے کے قابل ہی نہیں اسے چھوڑتے. وہ مرد ہی نہیں رہ جاتا، نہ مرد ہو جاتا ہے. کر کے دکھائے کیسے وہ برائی کرے گا. یہ تعلیم ہو رہی ہے فتح بیونی کے اندر، یہ تعلیم ہوتی ہے. آخری لمحے تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے علم الہی لامحدود اللہ کی رحمتیں وہ مل گئی ہیں. اسے تو ملی محدود ہے. تو اتنا ہی نہ چل کہے کہ مجھے اللہ سے مل گیا. اللہ سے تو مل رہا ہے. وہ موتی ہے، موتی رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو نیکی کی توفیق دیتا ہے تو یہ اس اللہ کا جان اور مال دینا اس کو ہوتا ہے. اور جب کوئی اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ وجودی محنت مشقت جو اس سے طاقت میں ملی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے. اور جب کوئی مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ نبی رسولوں سے وراثت علم ملا ہوتا ہے. یہ ظاہری مال نہیں ہوتا، کیونکہ نیک اللہ کا جو بندہ ہے اس کی وراثت جو ہے وہ علم وراثت ہے. اسے اپنے بڑوں سے
وراثت میں علم ملا ہوتا ہے، یہ ہے نیکی کرنے والا۔ نہ نیکی کرنے والی بات کوئی رہ گئی ہے، نہ نیک ہی لوگ رہ گئے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے فتابعون ہی نہیں نا۔ اگر یہ فتابعون ہی ہوتا تو ہم گھر سے نکلے ہوتے، غازی ہو کر گھر واپس آ جاتے، یا شہید ہو کر واپس آ جاتے، اللہ کی چاہت جو تھی اس سے راضی ہو جاتے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جاتا۔ فتابعونی میں تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، محبوب اللہ کا بھی ہوتا ہے اور اللہ بھی اس کا محبوب ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔